السلام علیکم دوستوں، میری تمنا چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ کی دلچسپی مزید علم کی طرف رواں ہوگی۔ تو دوستوں آج مختصر کلیات یعنی کہ حکمت کے قوانین، اس کے اصول کیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد روشنی ڈالیں گے۔ تو دوستو کلیات فن طب کا ایک ایسا مضمون یا موضوع ہے جو پورے فن طب کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ کلیات کا مضمون بہت طویل مباحث سے بھرا ہوا ہے اور یہ مضمون پورے فن کے دیگر علوم کا احاطہ کرتا ہے۔ تو دوستو چونکہ ہم آپ کو اس طرح سے بتائیں گے کہ جو کہ آسان، فہم، مختصر اور جامع ہو، آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ بہت زیادہ تشریح، یہ ایسے الفاظ جو آپ کی بالکل سمجھ سے باہر ہوں نہیں بیان کیے جائیں گے۔ مختصر سے جامع سے شروع کرتے ہیں اور وضاحت تک چلتے جائیں گے تاکہ آپ کو جو اس کے پیچیدہ چیزیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں۔ تو دوستو طب کی تعریف تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ علم طب سے مراد کیا ہے۔ وہ علم ہے جس میں انسانی بدن، انسانی جسم، حالت صحت و حالت مرض کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور حالات صحت و حالات مرض معلوم ہوتے ہیں۔ تو دوستو جس کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ صحت کو برقرار رکھا جائے اور اگر کوئی بیماری یا مرض لاحق ہو گیا ہو تو اس کو دور کر کے حالت صحت کو قائم کیا جائے۔ معیار ہمارا صحت ہوتا ہے۔ تو علم طب دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 تھیوریٹیکل، نمبر 2 پریکٹیکل۔ علمی یا نظری، دوسرا ہوتا ہے عملی۔ یہ اس کے مین پوائنٹ ہے، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ دونوں حصے دراصل علمی ہی ہیں، مگر ایک حصے میں اصولوں کو بتایا گیا ہے، اس کا علم دیا گیا ہے، دوسرے حصے میں طریقہ عمل ہے۔ ابھی اس اصول کو کس طرح سے اس کو نافذ کیا جائے، کس طرح سے اس کو عمل اس پر پیرا ہوا جائے۔ مثلا اگر ہم یا میں کہوں کہ پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے تو اس مسئلے کا صرف علمی پہلو ہوگا، صرف بتایا نا۔ اگر دونوں اجزاء کو الگ الگ کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے تو اس سلسلے میں آلات کا استعمال کا ذکر بھی ہوگا۔ کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو یہ حصہ علمی ہے، مگر اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، لہذا دوسرے حصے کو عملی کہا جاتا ہے اور عملی کہیں گے۔ تو بات چلتی ہے پھر علمی حصے میں، وہ یہ کہ بدن انسانی کن چیزوں سے مرکب ہے، انسان میں کتنی قوتیں سرگرم عمل ہیں، کون سے اسباب ہیں
جو مختلف اعمال کا حصہ ہیں، اور کون سی علامات ہے جو حالت مرض میں فرق کرتی ہیں، جبکہ حصہ جو پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جو صحت کے حالات ہیں اس کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس کے لیے کیا اقدامات لازمی ہیں کیے جائیں، اور اگر کوئی مرض ہو تو اس کے دفع کے لیے کون سے اقدامات کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور مختلف امراض کے علاج معالجہ میں کون سے دستیاب عوامل بروئے کار لانا نہایت اہم اور ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس کا۔ تو دوستو سوال ہمارا بنے گا کلیات طب۔ کلیات طب یہ کیا ہوتا ہے؟ کلیہ یہ واحد ہے، یہ جمع ہے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ اصول، کوئی قانون، یہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس فلسفہ ہے اس کی روح سے دیکھا جائے، کلیات ان حقائق کا نام ہے جن کے ادراک عقل اور علم منطق کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اصطلاحاً کلیات سے مراد وہ بنیادی اصول و قواعد ہیں جن پر علم طب کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اصولہائے علاج وضع کیے جاتے ہیں تاکہ علاج جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کی طرف رہنمائی حاصل ہو، اور حفظ و قیام صحت اور بحالی صحت کا بنیادی مقصد جو ہمارا ہوتا ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو دوستو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ علم طب کے جو بھی مختلف جو موضوعات میں جو کلیات ہوتے ہیں نا، اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے بغیر نمبر ایک معالجات، تشخیص اور علم ادویات کا جو سمجھ میں آنا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ناممکن ہے، جب کچھ چیز کا پتہ ہی نہیں کریں گے کیا۔ تو علم طب میں جو کلیات پر ہوتے ہیں نا، خصوصی توجہ دیں یہ کیا چیز ہے، کیونکہ کلیات کا موضوع اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ اس میں جدید میڈیکل سائنس کی جو بھی ہے وہ تمام مضامین جو کہ الگ الگ حیثیت سے ہر کوئی ادارے میں اس کو اسٹڈی کروایا جاتا ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اس میں نمبر ایک تشریح منافع الاعضاء، مرضیات، حفظان صحت، علم الاسباب، علم العلامات، تشخیص، معالجات، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے فزیوتھراپی، علاج بالتدبیر، نفسیات و ذہنی امراض، اور علاج بالدوا، اور سرجری، علم الجراحت، یہ اس طرح وغیرہ وغیرہ کہ جملہ جو بھی ہوتے ہیں نا، تمام اصول بیسک اصول شامل ہوتے ہیں، انکلوڈیڈ ہوتے ہیں۔ اب جدید زمانے میں مسلسل جو ویریبل یا تغیرات ہوتے ہیں جن میں موسمی تبدیلی کے ساتھ جدید سائنسی ایجادات بھی ہو چکی ہیں، صنعتی تبدیلیاں بھی شامل ہو چکی ہیں، لہٰذا آئے دن جو بھی ہوتا ہے انسان کو مختلف نئی سے نئی بیماریاں ان کی وجہ سے پھیل رہی ہوتی ہیں، مگر کلیات
ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ان مختلف تبدیلیوں کے باوجود تغیرات عالم سے ہم آہنگ برابر ہے، اور ہر دور میں ہمیں وہ تمام بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو کسی بھی مرض کو سمجھنے اور اس کے علاج کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کلیات کو اگر علم طب کی بنیادی فلسفی قرار دے دیا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ کلیات اس کے ضمن میں جو بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی عنوانات ہیڈ لائنز ہوتی ہیں، علم طب کی کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے، تو جو ہر زمانے میں تقریباً ہر مرض، خواہ وہ اس جدید زمانے نے جنم دیا ہو یا زمانہ قدیم سے موجود ہو، کنٹینیوٹی چل رہا ہو، کوئی بھی ہو، لہذا کلیات جو ہوتا ہے فن طب کا وہ مضمون ہے جس کو سمجھے بغیر علم طب سے واقفیت کا دعویٰ قطعاً غلط ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اس کی اہمیت تھی مختصراً۔ تو دوستو، اب اس کے آنے والے لیکچرز میں ہم اس کے جو تھیوریٹیکل ہوتا ہے، علمی ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، اس حصے پر روشنی ڈالیں گے۔ وہ تقریباً کافی لیکچرز پر مشتمل ہوگا، غور سے اس کو سمجھیں تاکہ اس کے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے نا، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچرز کو کلوز کرتے ہیں، اور آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، یہ ریکویسٹ ہے اگین اینڈ اگین۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔